وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فيتبعون احسن، اولئک الذین هداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ رسولا، رسول، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبینات، واضح واضح۔ پچھلی آیت کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو۔ کون عقل مند؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا یہ ایمان کی اور یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ سے کیوں ڈرنا چاہیے، اللہ کے احکامات پر کیوں عمل کرنا، تمہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر، قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر، نصیحت۔ رسولا، رسول کو بھی نازل کیا ہے۔ اصل میں اللہ نے نازل کیا ہے ذکر کو، اور آگے جس طرح ذکرن یہ مفعول بن رہا ہے، اسی طرح اسی کا بدل آگے رسولن، رسول کو۔ یتلو علیکم، جو پڑھتا ہے تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبینات، واضح۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ وہ ذکر کیسے نازل ہوا ہے؟ وہ اس رسول پر نازل ہوا ہے جو اللہ نے رسول تمہیں مبعوث فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان پر وہ ذکر نازل کیا ہے، وہ تم پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ذکر جو اللہ کی واضح واضح آیات کی صورت میں ہے، تو وہ اللہ کے رسول تم پر واضح واضح آیات پڑھتے ہیں، تو تمہیں ان آیات کو جو اللہ کی طرف سے اتری ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں لانے والے جبریل امین علیہ السلام اور جن پر ان کو اتارا گیا ہے ان آیات کو، اس ذکر کو، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اللہ کا رسول تم پر یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ذکر اور اللہ کی واضح آیات تم پر پڑھتا ہے۔ تو یہ جو آیات تمہیں رسول کے واسطے سے مل رہی ہیں، یہ تم پر اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ان کو ہلکا نہ لو، ان کو حرز جان بنا لو، ان پر عمل کرو۔ یہ اللہ نے رسول پر یہ آیات کیوں نازل کی ہیں؟ یہ واضح واضح آیات جو رسول تم پر پڑھتا ہے، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں
اور جو نیک عمل کرتے ہیں من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف. یہ ذکر اور یہ واضح واضح آیات جو رسول نے امت پر تلاوت کی اور صحابہ کرام تک پہنچائیں، صحابہ کرام نے آگے باقی امت تک پہنچائیں، تو یہ ذکر اور یہ آیات مبینات کا کام یہ ہے کہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں. صرف ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو نکالیں کہ سب کو نکالیں؟ سب کو نکالیں، لیکن باقی مانتے نہیں ہیں. باقی وہ ان آیات کو مانتے ہی نہیں، اللہ کا ذکر، ان آیات کو وہ اللہ کی آیات مانتے ہی نہیں ہیں. تو جب وہ ان کو اللہ کی طرف سے منزل کردہ مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ آیات انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتی بھی نہیں ہے. جو مانے گا ان آیات کو، ان پر اعتماد کرے گا، ان کو پڑھے گا، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اسے ہی فائدہ ہوگا نا. جو بھی ہو، چاہے وہ بندہ کتنا ہی اسلام کو دشمن کیوں نہ ہو، جو بھی بندہ اس نیت سے قرآن کو پڑھے کہ میں غور کرتا ہوں، میں اس کو صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھوں اور میں اس پہ غور ہی نہ کروں، نہیں، میں غور کرتا ہوں. اگر ان آیات کے اندر ایسی دعوت ہے جو عقل کو اپیل کرتی ہے، جو سمجھ میں آنے والی ہے، تو میں مان لوں گا، اور اگر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں گا. ایک بندہ اگر غور کرنے کی پوزیشن میں آئے گا اور وہ غور کرنے پر تیار ہوگا، تو پھر اسے بھی یہ آیات، واضح واضح آیات اندھیروں سے نور کی طرف لے آئیں گے. لیکن جو بندہ تیار ہی نہیں ہوتا اس بارے میں، انہیں یہ آیات اندھیروں سے نور کی طرف لانے کی بجائے وہ مزید اندھیروں کی طرف دھکیل دیتی ہے، انہیں قرآن مزید گمراہ کر دیتا ہے ہدایت دینے کی بجائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. کئی لوگوں کو قرآن اور علم مزید گمراہ کر دیتا ہے. علم تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. تو کئی دفعہ علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، کئی دفعہ قرآن انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. جب انسان قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے انسان جو ہے وہ نہ اس پر ایمان لائے اور انسان اس کو بڑے ہی مخالفانہ نقطہ نظر سے سمجھنے کے لیے نہ پڑھے، نقطہ رسی کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے، تو ایسے لوگوں کو قرآن کے اندر اعتراضات بھی مل جاتے ہیں. ایسے لوگ قرآن کے پر غیر مسلم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، اعتراض تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. پھر اپنے نظام باطل میں وہ قرآن کے اندر اعتراض بھی نکال لیتے ہیں. جب ایک بندے نے ایک چیز کو غلط ثابت کرنا ہی ہے، صحیح بات کو بھی غلط بنا کر پیش کرتا ہے. اعتراض ہوتا نہیں ہے، وہ اعتراض بنا کر پیش کرتا ہے. پھر ایسے لوگ باقاعدہ مزید گمراہ در گمراہ ہو جاتے ہیں. مستشرقین، پولیٹیکلسٹ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن سے ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں جو ان کے خیال میں عقل کے مخالف ہیں، جو ان کے خیال میں حقیقت کے مخالف ہیں. تو اس لیے نہیں اپنائی ہوئی کہ قرآن میں ہے. اصل میں قرآن کی چیزیں فطری بھی تو ہیں نا، قرآن کی چیزیں فطرت کے، ہمارا دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. مجھے بتائیے سچ اور جھوٹ میں سے فطرت کا تقاضا یہ کہ سچ کو اپنانا چاہیے. تو قرآن فطرت کی بات کرتا ہے. جن غیر مسلموں نے ایسی کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو اچھی قدریں ہیں، اس لیے نہیں اپنائی ہوئی کہ وہ قرآن میں ہے، اس لیے نہیں اپنائی ہوئی کہ وہ سنت میں ہے، اس لیے نہیں اپنائی ہوئی کہ حضرت عمر کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں، تو وہ اس کو جی اصل میں ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عمر کا جو نظام تھا پورا انہوں نے اپنا لیا. میں کہتا ہوں اگر یا قرآن کا نظام یا
اسلام کا نظام انہوں نے اپنا لیا. ہم کئی دفعہ یہ بات کہتے ہیں انہوں نے اصل میں اسلام کا نظام نہیں اپنایا, حضرت عمر کا نظام نہیں اپنایا. وہ اصل میں سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہیں, معاشرے کے اندر اچھے اقدار ہیں, فائدہ مند چیزیں ہیں, تو وہ اس کو اپنا لیتے ہیں ایک فطری اصول سمجھ کر. وہ یہ نہیں کہ حضرت عمر کو وہ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت عمر نے جو ہے وہ دین کو سمجھا اور دین پر عمل کیا, ہم بھی اس طرح عمل کریں. وہ حضرت عمر کو اس طرح نہیں دیکھتے. وہ ان کے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فلاں موقع پر آپ نے یہ رویہ اپنایا, یہ رویہ اچھا ہے, اپنانا چاہیے. اس طور پہ نہیں کہ وہ نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ رویہ پیش کر رہے ہیں, وہ اس طور پر کہ یہ ایک اچھی قدر ہے, اچھی قدر جو ہے ہم بھی اپنا لیتے ہیں. دیکھیے جی, دنیا میں فائدہ ہونا ضروری نہیں ہے. ایک بندہ اگر قرآن پر ایمان نہ لائے اور قرآن پر عمل کر لے, دنیا میں فائدہ ہونا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے فائدہ ہو جائے, ممکن ہے نہ ہو. میں تو کہتا ہوں یہ تو ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لا رہا لیکن عمل کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ قرآن پر ایمان لا کر بھی عمل کر لے تو کئی دفعہ اسے بھی فائدہ نہیں ہوتا دنیا کے طور پہ. کئی دفعہ دنیا کے اندر بھی وہ بہت زیادہ دنیاوی ترقی نہیں حاصل کرتا. دیکھیے اگر ہم دنیاوی ترقی کی بات کریں, حضرت موسیٰ تو اللہ کے دین پر عمل کرتے تھے نا فرعون کے بالمقابل, تو دنیاوی ترقی کس کی زیادہ ہوئی؟ فرعون کی. دنیاوی ترقی کی بات, دنیا کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں, دنیاوی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو بندہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی آیات پر عمل کرے تو کئی دفعہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اس پر دنیا کی آسائشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو ہم یہ کیسے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پر ایمان نہ لائے لیکن قرآن پر عمل کرے تو وہ لازماً دنیا کا فائدہ کمائے گا؟ ممکن ہے کہ اس کو اللہ دنیا دے دے, ممکن ہے اللہ دنیا نہ دے. ایک بندہ حقیقی طور پہ دین پر عمل کرے, کئی دفعہ اسے بھی دنیا نہیں ملتی. بہرحال زیادہ تر ایسے ہوتا ہے جو بندہ دین پر عمل کرے صحیح طریقے سے, اللہ اس کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں. لیکن یہ لازمی نہیں ہے. کئی دفعہ آزمائش ایمان لانے کے بعد, کئی دفعہ آزمائش کی وجہ سے اسے دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں. اب نبی اللہ کے انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. حالانکہ سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ آزمائشیں بھی ان پر ہی آئیں. کئی دفعہ آزمائش انسان پر آتی ہے درجے بلند کرنے کے لیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ بادشاہ رسول بن جائیں, چاہے تو آپ غریب رسول بن جائیں, بادشاہ رسول نہ ہو. تو آپ نے دوسری چیز کو پسند کیا, آپ نے بادشاہ رسول بننا پسند نہیں کیا کہ آپ کے سامنے جو حقیقت تھی وہ بڑی آیات تھی, بڑی واضح تھی. بہرحال چلیں, فرمایا کہ رسول وہ تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی واضح آیتیں, لیخرج الذین آمنوا تاکہ وہ نکال دے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے, من الظلمات الی النور اندھیروں سے نور کی طرف. تو اسے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم جاہلیت سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. رسول کا کام ہے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالنا. اندھیروں سے نور کی طرف نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرے کس کے ہوتے ہیں؟ وہ شرک کے, کفر کے, جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں. اس سے قرآن, اس سے نبی اور نبی کا فرمان لوگوں کو کفر و شرک, بدعت, جہالت کے اندھیروں سے, گمراہیوں کے اندھیروں سے, یہ قرآن و حدیث لوگوں کو نور کی طرف, ہدایت کی طرف, روشنی کی طرف لے آتے ہیں, حق کی طرف لے آتے ہیں. قرآن کریم جو ہے وہ گویا کہ ہمیں نور کی طرف لاتا ہے. قرآن ہو وہ اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے, رسول ہو رسول اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے, اللہ ہو, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں, یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں. یہی کام اللہ کرتے ہیں, یہی کام اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب کرتی ہے.
ان لوگوں کو جو لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کتاب انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتی ہے. اور یہی کام اللہ کے نبی کرتے ہیں. اللہ کے نبی بھی یہی کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو جہالت سے نور کی طرف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اور جو کافر لوگ ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، وہ الٹا کام کرتی ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت سے، روشنی سے، حق سے باطل کی طرف لے جاتے ہیں. اور قرآن اور سنت، اللہ تعالی یہ ہمیں باطل سے حق کی طرف لاتے ہیں. تو اب گویا کہ قرآن و سنت کو اللہ نے نور قرار دیا ہے، نور کی طرف لانے والا، سیدھے رستے کی طرف لانے والا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا رستہ ہے. تو یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن نور ہے. اللہ نے اس قرآن کو نور قرار دیا ہے. یہ جہالت اور اندھیروں کے مقابلے میں، شرک و بدعات کے مقابلے میں ہمیں حق دکھاتا ہے. اس کو اللہ نے نور بھی قرار دیا ہے، جیسے یہاں ہے اور دیگر آیات میں ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، اور اللہ نے اندھیروں اور نور کو بھی پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں. تو کتاب و سنت یہ اندھیروں سے نور کی طرف بھی ہمیں لاتے ہیں. اور کتاب و سنت کو اللہ نے جب نور قرار دیے ہے تو کئی آیات میں اللہ نے اس وحی کو، جو کتاب و سنت ہے، اسے اللہ نے روح بھی قرار دی ہے. یہ نور بھی ہے کتاب و سنت، وحی، اور یہ روح بھی ہے. نور کس معنی میں ہے؟ اندھیروں سے ہمیں نور کی طرف لاتی ہے. اور روح کس معنی میں ہے؟ جس طرح جسم اور روح، جسم کے اندر روح ڈلتی ہے تو جسم زندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دل کی روح ہے، دل کی زندگی ہے وحی. دل وحی کی روحانیت سے، وہی جو روح ہے اس سے دل زندہ ہوتا ہے، دل اس سے جاگتا ہے اور دل اس سے زندہ ہو جاتا ہے. گویا کہ جس طرح جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اسی طرح دل کے لیے وحی یہی کام کرتی ہے. جسم کے اندر روح ہو تو جسم زندہ ہوتا ہے، روح نکل جائے جسم مر جاتا ہے. دل کے اندر وحی ہو تو دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کے اندر سے وحی نکل جائے تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے سامنے زندہ ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، وحی پڑھتا ہے، گویا کہ وہ اپنے دل کو، وحی اس کے دل کے اندر روح کا کام کرتی ہے، وہ زندہ ہے. جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کا دین نہیں پڑھتا، کتاب و سنت نہیں پڑھتا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس آیات کریمہ میں قرآن کو، ذکر کو، رسول جو تلاوت کرتا ہے واضح آیات، ان کو نور قرار دیا ہے. اور قرآن کریم کی کئی دوسری آیات میں اللہ نے انہیں روح قرار دیا ہے. مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى آیت نمبر 52. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح کی، اپنے حکم سے. ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح کو وحی کیا. اس روح سے کیا مراد ہے؟ اس روح سے مراد وحی ہے، قرآن ہے. قرآن کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور اس قرآن کو اللہ نے یہاں روح قرار دیا. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. اس روح سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. اس روح کے، اس قرآن کے اترنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس روح کو، جس وحی کو اللہ نے پیچھے روح قرار دیا، اسی وحی کو آگے اللہ نے نور قرار دیا. ایک ہی آیت میں اللہ اسی قرآن کو روح قرار دے رہے ہیں، اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ اسے نور بھی قرار دے رہے ہیں. تو یہ قرآن نور بھی ہے اور یہ قرآن روح بھی ہے. نور اس معنی میں کہ گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر نور کا کام کرتا ہے، اور روح اس معنی میں کہ یہ زندہ کر دیتا ہے دل کو. اور یاد رکھیں دل اس روح سے زندہ ہوتے ہیں، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے.
اور جب دلوں کو یہ اطمینان نصیب نہ ہو، یہ روح نصیب نہ ہو، تو وہ دل بڑا بے چین ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ دل کو سکون کیسے ملے؟ ہم کہتے ہیں دل کو سکون موسیقی میں ملے گا، دل کو سکون نعمتوں میں ملے گا، دل کو سکون فلاں جگہ ملے گا، فلاں جگہ ملے گا۔ دل کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اگر دل کو سکون ملتا ہو تو جن کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں تو وہ بڑے خوش اور مطمئن ہوں، لیکن جن کے پاس دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں وہ خوش اور مطمئن نہیں ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کی ریشو جاپان میں ہے، اور جاپان آپ دیکھیں دنیاوی ترقی، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے پاس دنیا کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو پتہ لگا دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ دل کے سکون، دل کی خوشی کی ضامن نہیں ہے۔ دل کی خوشی اور دل کا سرور وہ اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ کے ذکر سے اور وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے اندر وہ موجود ہے۔ یہ سکون صرف قرآن پڑھ کے، یہ سکون صرف اللہ کا ذکر کر کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ان سے ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو روح قرار دیا گیا، اور اسی آیت کریمہ میں قرآن کو نور قرار دیا گیا۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کر دے گا اللہ اس کو ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پر ایمان لانے والا اور نیک عمل کرنے والا، اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرنا، اور اس کا پتہ لگے گا ہمیں قرآن سے، اس کا پتہ لگے گا ہمیں سنت سے۔ تو جو اللہ پر ایمان لائے اور جو بندہ نیک عمل کرے، کتاب و سنت پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کا آخرت کے اندر یہ انعام ہے، تو جس کی آخرت اچھی ہے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، جس کی آخرت اچھی ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے، نیک عمل کرنے سے دنیا کے اندر بھی ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بندہ نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ مخلص ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے شخص کو بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس کی زندگی بھی، دنیا بھی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور آخرت تو اچھی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ اسے آخرت میں جنات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ کوئی وقتی نعمت نہیں ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قد احسن اللہ له رزقا، تحقیق اچھا کیا ہے اللہ نے اس کے لیے رزق۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے رزق بہت اچھا رکھا ہے، آخرت میں بھی دنیا کے اندر بھی ایسے شخص کا رزق بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی انہی کی طرح۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے یہ سورت کی آخری آیت کریمہ ہے، اس سورت کا نام سورت الطلاق ہے۔ اس سورت کے اندر شروع کی 7 آیات کے اندر اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کیے، جیسے آپ نے پڑھا۔ پھر آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات دے رہے ہیں نکاح و طلاق کے، ان احکامات پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ جو ان احکامات پر عمل کرے گا تو اس کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ جو ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ پچھلی کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر تم بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی ناراضگی کے شکار ہو گے، تمہیں بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، تم بھی اپنے کاموں کا وبال چکھو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے کی فضیلت اور قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی مذمت پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے
کہ وہ صرف اے انسانوں تمہارا خالق نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر بسنے والی دیگر مخلوقات کا خالق نہیں ہے، وہ اس پوری دنیا کے اوپر، ان تمام اجرام فلکی کے اوپر، اس پوری کائنات کے اوپر جو آسمان ہے، جو چھت کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ صرف بہت بڑا ہے۔ اللہ صرف اس ایک آسمان کا خالق نہیں، اللہ نے اس جیسے 7 آسمان بنائے، جو اللہ 7 آسمانوں کا خالق ہے۔ جس اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اس کے حکم کو تم اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے، ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اس پر رغبت دلانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ کس اللہ کے احکامات ہیں؟ وہ اللہ جو اتنا عظیم ہے، اس عظیم رب کے احکامات کو مانو جو اللہ تعالیٰ صرف تم اور تمہاری کائنات کے اندر دیگر مخلوقات، ان صرف اس سفلی کائنات کا خالق نہیں ہے، وہ جو علوی کائنات ہے، جو اس پوری سفلی کائنات کے اوپر محیط ہے، پہلا آسمان اللہ اس کا بھی خالق ہے، اور اس آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، یہ 7 آسمان، یہ ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ نے بنائے۔ اور صرف 7 آسمان نہیں، ان 7 آسمانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، زمین کی بات تو بعد میں ہے، یہ صرف 7 آسمان اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے کرسی بھی بنائی ہے۔ کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ کرسی اتنی بڑی کرسی ہے جس کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ اس سارے کے سارے آسمان کرسی کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ کرسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کرسی ہے۔ کرسی کو کہتے ہیں، وہ کیسی کرسی ہے، اس کی عظمت کا اللہ کو ہی پتہ ہے، اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، 7 آسمانوں خزان کے بعد۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے احکامات کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے احکامات کی اہمیت ہمارے سامنے تب واضح ہوگی جب ہمارے سامنے اللہ کی عظمت واضح ہوگی۔ اللہ کی عظمت، اللہ اپنے احکامات کی عظمت، اپنے احکامات کی اہمیت بیان کرتے کرتے اپنی شان بیان کر رہے ہیں اس سورت کی آخری آیت کریمہ میں، کہ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے 7 آسمان بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 7 آسمانوں کا خالق ہے، اور صرف 7 آسمان نہیں بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی انہی کی طرح، انہی کی مثل، یعنی زمینیں بھی 7۔ اس طرح آسمان 7 ہیں تو اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو ان 7 آسمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 15، وہاں بھی یہی انداز ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، حضرت نوح نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے احکامات رکھے۔ حضرت نوح، سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ، حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کے احکامات کی اہمیت بتائی کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ سے استغفار کرو، تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ پھر حضرت نوح نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی عظمت واضح کی کہ اللہ کے احکامات پر اس لیے عمل کرنا ہے کہ یہ اس رب عظیم کے احکامات ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے لیے وقار، اللہ کی عظمت کی تم امید نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تمہیں مختلف طرح سے پیدا کیا ہے۔ پھر أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے۔ تو یہاں بھی اللہ کے احکامات اور ان پر عمل کرنے کی اہمیت بیان کرتے کرتے اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور عظمت اس انداز سے بیان ہوئی کہ اللہ نے دیکھو کیسے 7 آسمان بنائے، اور 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے، طباقا، اوپر تلے۔ جو 7 آسمان ہیں یہ اوپر تلے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ ہے، جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح ہر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق بنائے۔ اس 7 طرائق سے مراد بھی 7 آسمان ہے۔ تو اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی ان کی مثل، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر آسمانوں کے ساتھ جب زمین کا ذکر آتا ہے تو قرآن کریم میں آسمان کا ذکر جمع آتا ہے اور زمین کا ذکر واحد آتا ہے۔ السماوات والارض، جگہ جگہ، جس اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ اکثر قرآن کریم میں سماوات جمع ہے اور زمین واحد ہے، لیکن یہاں اللہ، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے ساتھ زمینیں بھی انہی کی مثل، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا جس طرح آسمان 7 ہے اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ قرآن کریم میں یہ واحد آیت ہے اس میں زمینوں کی کثرت کا ذکر ہے، یہ ایک ہی آیت ہے سورۃ طلاق کی آخری آیت۔ باقی قرآن کریم میں ہر جگہ آسمان اگر زیادہ ذکر ہوں گے تو زمین واحد ذکر ہوگی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی السماوات والارض، لیکن قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ 7 زمینوں کا ذکر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت سعید بن زید صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے من ظلم من الارض شیئا، جو بندہ ظلم کرے زمین سے کچھ بھی، ایک بندہ اپنے بھائی پر ظلم کرے زمین کے معاملے میں، کسی کی زمین ہتھیا لے، وراثت کے اندر لوگ وراثت ہتھیا لیتے ہیں، لوگ کسی کی زمین قبضہ کر لیتے ہیں، جو بندہ کسی کی زمین پر کچھ بھی ظلم کرے طوقہ من 7 ارضین، جتنی زمین اس نے ہتھیائی ہے وہ زمین 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی نیچے تک۔ تو اس سے پتہ لگا زمینیں 7 ہیں، طوقہ من 7 ارضین، اس کو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں صراحت ہے زمینیں 7 ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 252454، 2454 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جو بندہ زمین کا کچھ حصہ لے لے حق کے بغیر، نہ حق کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے لے، تھوڑا سا حصہ لے لے، خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں میں دنسا دیا جائے گا۔ اسی بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، تو اسے بھی پتہ لگا زمینیں 7 ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کی مثل ہے 7، اور حدیثوں میں صراحت ہے کہ زمینیں 7 ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زمینیں 7 ہیں تو کیا جس طرح آسمان 7 ہے اس طرح زمینیں 7 ہیں یا کسی اور طریقے سے 7 ہیں؟ آسمانوں کے بارے میں آپ کو وضاحت کرتی ہے کہ آسمان اوپر تلے ہے، جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے گویا کہ اتنا ہی فاصلہ لگ بھگ وہ ہر آسمان کے درمیان ہے۔ تو آسمان اوپر تلے طباقہ، لم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے؟ تو طباقہ وہ اوپر تلے کے معنی۔ اب کیا زمینیں بھی اوپر تلے ہیں؟ نہیں، طباقہ یہ روٹ ایک ہی ہے، اس کی جمع نہیں ہے، اوپر تلے اس کا معنی جی۔ طبق کا مطلب ایک حال کے بعد دوسرا حال، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں سوار ہوتے جاتے ہو، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، شاید میں نے کبھی غور نہیں کیا، شاید 14 طبق سے مراد یہی ہو، واللہ اعلم۔ تو بہرحال آسمان تو اوپر تلے ہیں 7۔ اب زمینیں کس طرح ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں، امام ابن کثیر نے بڑا رد کیے ہیں ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ 7 زمینوں سے مراد 7 بر اعظم ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ بالکل غلط تفسیر ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کی آیات کا، احادیث کا انکار ہے۔ قرآن و سنت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم 7 بر اعظموں کو 7 زمینیں قرار دے دیں، وہ 7 بر اعظم مل کر ایک زمین ہے، وہ 7 زمینیں نہیں ہیں۔ تو زمینیں 7 ہیں یہ بات ہے، جیسا آسمان 7 ہے زمینیں بھی 7 ہیں۔ 7 زمینوں سے مراد 7 اقلیم لے لینا، 7 بر اعظم لے لینا یہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی۔ پھر 7 زمینیں کس طرح ہیں؟ کیا جس طرح یہ زمین ہے اس طرح الگ الگ 7 سیارے ہیں، یا اس زمین کے اندر تہیں ہیں 7؟ بعض علماء سے تو یہ بھی ہے جس طرح یہ ہمارا ارتھ ایک سیارہ ہے، اسی طرح 6 اور مزید سیارے ہیں۔ بعض سے امام کثیر نے
قول نقل کیے ہے حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے، قول کی طرف ایک ایسا قول بھی منسوب ہے، لیکن بہرحال قول کس حد تک صحیح ہے، اس کی سند کس حد تک صحیح ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ زیادہ صحیح یہی محسوس ہوتا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد زمین کے اندر زمین کی 7 تہیں جو اوپر تلے ہیں۔ یہ جو ہم نے پڑھی حدیث ہے کہ جو بندہ ناحق زمین جو ہے وہ کسی کی لے تو 7 زمینیں اسے غنیمتوں بنا کے ڈال دی جائیں گی، یا وہ 7 زمینوں کے اندر دھنسایا جائے گا۔ پتہ لگا کہ ایک زمین کے بعد دھنسنے کے بعد دوسری زمین میں دھنسے گا، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، پھر پانچویں میں، پھر چھٹی میں، گویا کہ یہ زمین کی 7 تہیں ہیں، اور ان تہوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ بعض احادیث میں جس طرح آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، زمینوں کے درمیان فاصلے کا باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ دیتا ہوں، یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اچانک ایک بادل آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سوال حدیث لمبی ہے، ذرا یہ حدیث کے شروع سے اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ ہم نے لوگ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإن فوق ذلك سماء، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، بعد ما بینہما، ان دونوں کے درمیان کے جو فاصلہ ہے، جو دوری ہے، مسیرۃ 500 سنہ، 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ اصل میں 2 آسمانوں کے درمیان مسافت کا ذکر ہو رہا ہے۔ 2 آسمانوں کے درمیان جو مسافت ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے، حتیٰ کہ آپ نے 7 آسمانوں کو گنا۔ ما بین کل سماءین کما بین السماء والارض، ہر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور یہی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، یہ مسافت اتنی ہی ہے۔ اب زمین و آسمان کے درمیان یا ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت، یہ 500 سال کی مسافت سے مراد کوئی بندہ 500 سال چلتا رہے پیدل، یا کوئی بندہ 500 سال جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کے چلتا رہے، یا کوئی جو ہے وہ تیز رفتار پرندہ 500 سال اڑتا رہے، یا کوئی تیز سے تیز ترین سفر، روشنی کتنا تیزی سے سفر کرتی ہے، تو کیا کوئی تیز سے تیز ترین سفر بھی 500 سال میں زمین و آسمان کے درمیان وہ اس فاصلے کو کراس نہیں کر سکتا۔ اس 500 سال کی مسافت سے مراد کس چیز کی مسافت ہے واللہ اعلم۔ ممکن ہے کہ تیز سے تیز ترین چیز 500 سال تک بھی اگر چلتی رہے، روشنی مثلا روشنی کی رفتار، روشنی ایک سیکنڈ میں 1,46,000 میل کا فاصلہ کرتی ہے۔ روشنی ایک سال کے اندر جتنا فاصلہ کرے اس کو ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں، ایک سال کے اندر۔ تو اگر روشنی 500 سال کے اندر جتنا فاصلہ کرتی ہے، ممکن ہے روشنی کا سفر کی کوئی مسافت مراد ہو، اللہ کو پتہ ہے اس مسافت سے مراد کس چیز کی مسافت ہے، لیکن بہرحال زمین و آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا هل تدرون ما فوق ذلك، کیا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر عرش ہے، وبینہ وبین السماء بعد ما بین السماءین، اور ان دونوں کے درمیان بھی 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا 2 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا هل تدرون ما الذی تحتکم، کیا تم جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا فإنها الارض، یہ زمین ہے تمہارے نیچے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا فإن تحتها ارضا اخرى، اس کے نیچے ایک اور زمین ہے، اور ان دونوں کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ حتی عد 7 اراضین، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنی، ہر زمین کے نیچے دوسری زمین، اس کے نیچے تیسری، اس کے نیچے چوتھی۔ پھر آپ نے فرمایا بین کل ارضین مسیرۃ 500 سنہ، ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب آگے ہے کہ جی پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم ایک زمین کی طرف ایک رسی پھینکو نیچے، نچلی زمین کی طرف، تو وہ اللہ پر اترے گی۔ اصل میں یہ انہوں نے تفسیر بیان کی ہے
هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی سب سے پہلے ہے، اللہ ہی سب سے آخر ہے، اللہ ہی سب سے اوپر ہے، اللہ ہی باطن ہے، باطن سے مراد سب سے نیچے یا باطن سے مراد سب سے پوشیدہ، تو اس کے اندر یہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ چلیں بہرحال، تو 7 آسمان تہبت ہے، 7 زمینیں، اب یہ الگ الگ 7 سیارے ہیں یا یہ تہے ہیں زمین کی 7، اللہ عالم، بہتر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ زمین کی 7 تہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر 7 زمینیں، اوپر نیچے اوپر تلے 7 زمینیں ہیں، اللہ عالم۔ تو بہرحال اللہ کی عظمت اس سے ظاہر ہوئی، جو اللہ اتنا عظیم ہے تو اس اللہ کے احکامات کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یتنزل الامر بینہم، اترتا ہے حکم ان کے درمیان، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے، آسمانوں کے درمیان بھی اترتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان بھی اترتا ہے ہم انسانوں کے لیے، اور آسمانوں کے درمیان بھی اللہ کا حکم اترتا ہے، زمینوں کے درمیان بھی اللہ کا حکم اترتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان کا نظام چلا رہے ہیں اور اللہ وہاں اپنا احکامات اتارتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ 2 آسمانوں کے درمیان بھی اپنا حکم اتارتے ہیں، ہر آسمان پہ اپنا حکم اتارتے ہیں، ہر زمین پہ اپنا حکم اتارتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے کہ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے آسمانوں کو 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اپنا حکم اتارا، اپنا حکم وہی کیا۔ اللہ کا حکم ہر جگہ اترتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان بھی اترتا ہے، اور ہر 2 آسمان کے درمیان، ہر 2 زمین کے درمیان بھی، ان سب کے درمیان اللہ کے احکامات اترتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے احکامات کی پابند ہیں۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کہ اللہ کی، اس سے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ نے احاطہ کیا ہے ہر شے کا علم سے، اللہ ہر شے پر قادر بھی ہے اور اللہ ہر شے کو جانتے بھی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی، اور اللہ کی جتنی عظمت ظاہر ہوگی اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اتنا انسان عمل کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے عالم لوگ ہی، جو اللہ کے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کی جتنی عظمت، جتنی ہیبت ہمارے دل میں ہوگی اتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنا انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا۔ ویسے دعا ہے کہ کتاب و سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى